میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے. تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے. جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے. یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے. تو سننا میں بچو، فَفَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے. سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا. میرے دیش کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیش کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے. جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر. تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ، سچ بول. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی. میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں. تو میرے عزیزوں، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں. یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا. کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے. تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا. جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو. کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو. پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھائی کدی خریدار بھی مول بدایا تو بیچنے والا
اوپر کھڑا ہوتا ہے, خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے, خریدار کہہ رہے 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں, 800 کر دوں. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں, تجھے 500 کڑی گل بتایا, کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے, تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھایا؟ مجھے میری گھڑی ہے, میں 100 روپے میں بیچوں, 1000 میں بیچوں, اور آپ گاہک ہیں, آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے. میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا, قانون کی پکڑ میں نہیں, چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے, انہوں نے کہا لو, ہو گیا. لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے, ایک ضابطہ قانون, ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں, 800 کا تھا, اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا, سب کی خیر خواہی چاہوں, سب کی خیر خواہی چاہوں. تو میرے عزیزو, دوسری سے پہلی سچ بولنا, دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو. میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا, ہم تو چند ایک جانتے ہیں. ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں, الصادق الامین, الصادق الامین, سچائی دیانتداری. یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں, سچائی دیانتداری, الصادق الامین, سچ بولنے والے دیانتدار. اور کہلوایا غیر مسلموں سے, کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے دیانتدار. اگر ہمارے دفتروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, ہمارے اداروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, ہمارے بازاروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا, اسے ہم اپنوں نے مارا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو 2 باتیں ہوں گی, سچائی دیانتداری, زندگی میں سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو, لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں, خاص ہاسٹل لائف میں. تو لین دین میں دیانتداری اور سچائی, یہ 2 زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے, اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا, ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا, چاہے وہ اپنا ہے, غیر ہے, مسلم ہے, غیر مسلم ہے, اچھا ہے, برا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے, اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے. اگر یہ 3 باتیں نہیں تو ہم کر دے رہو جو بھی کرنا ہے, یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں. یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں, جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں. جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے, سچائی, دیانتداری, حسن سلوک. کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ 2 باتیں بنیادی ہیں, ظلم, جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ ساتھ ظلم کو ملا. اور کسی بھی معاشرے کی بلندی, کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے 3 باتیں, سچائی, دیانتداری اور انصاف, اس کی بلندی کے لیے کافی. وہ غیر مسلم ہوگا, مسلم ہوگا, کافی. خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں, ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ. اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں, نشانی. تو یہ بچیاں غور سے سنیں. اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو, آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی. یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی, اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. تو بچوں, تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں, اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے بچھ جا. لا تقل لهما اف, اف کا اردو میں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ویسے اف حقار, اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, اپنا ناخن دیکھ لینا. ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا, اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو, ان کی دعا لے لو, دعا. وہ زیادتی کریں سہ جاؤ,
زیادتی کریں پی جاؤ. اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے. ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے, اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے. تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے, تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے, اور یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ, تمہارے ایمان کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے, دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے, اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گیا؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے. موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے. اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا. آٹا گوندھ کے رکھ دیا, سالن تیار ہوا, آٹا نرم ہوا, روٹی بنائی, تھالی میں رکھا روٹی سالن. اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی, ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ یوں ایسے. تو اس نے اس کو ہلایا, ماں جی روٹی کھا لو. تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا, یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس. تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا. جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے, اس کی بڑبڑاہٹ تھی. تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, میں کسائی ہوں, میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں, پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں, پھر بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا یہ بس ماں جو ہوئی, کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں تجھی کسائی کم نہیں اور وہ موسیٰ کلیم, میری کیڑی اوقات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا. تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو, دعا لو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو, بے عزت نہ کرو. جو کبھی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں, بہت تم سارے بچے بیٹھے ہو, لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے. ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت نفس. تم کل کو باپ بننے والے ہو, تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں, یہ ماں بننے والی ہیں, تم باپ بننے والے ہو. اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے. 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے, اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں. اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے, اسکول نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو, تو کیا کرو, وقت دو, محبت دو, عزت دو, احترام دو. 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی, پھر واپس تمہیں کرے گا, ساری زندگی تمہیں واپس کرے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں, ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے, دوسرا سے موبائل کا عذاب سوار ہے. بچہ بات کرتا ہے, ماں موبائل میں لگی ہوئی, کوئی ڈرامہ وکھی جاتی, ہاں بکو کیا کہتے ہو, سن رہی ہوں, وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے, میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں, بیگم فون میں لگ جاتی. یہ تو ہماری زندگی اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں, کھانے پر بھی کاروبار کر رہا تھا. بلا روٹی کھا رہے ہو, زہر کھا رہے ہو, چلو گنجا ٹائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو, 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں. کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو, اعتدال. میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بہت بزی ہوں. میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں, اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. اور وقت کیسے نکالتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتا, ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے, کمر کو لیول کر کے, آؤ میری کمر پہ بیٹھو. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہوں. وہ وقت نکالے, یہ سبق تھا نسل کے لیے, امت کے لیے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے, جھولے جھولاتے, کشتی کراتے, خود کشتی کرتے, ان کے ساتھ کھیلتے بچوں. آپ حیران ہوں گے, حسین 6 سال کے, حسن 7 سال کے, اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی, بس دل دیا ان کو, محبت دی, ہر شے. آج کل کے ماں باپ کو ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں, مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے, سننا آتا ہے, لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں. اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا, لگے رہو ساری رات لگے رہو. اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا. آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے ہو شفٹ ہوگا, وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا, کبھی ادھر سے گزر جائے گا, کبھی ادھر سے گزر جائے گا. شدت, سختی, ڈانٹ ڈپٹ, طنز تانے. میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی, وہ 5-6 سال کی عمر, 6 سال کی عمر.
اور اتنی عادت پڑ گئی. ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا, میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا, اس کی عمر 4 سال. میں کہا طاہر میاں آئیڈیا میں نا وہ آیا, میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر, ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے. اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا, اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں, پاما تیرے منہ میں, پینے کا سگریٹ پینے, او میں نہیں پیندا, میں نہیں پیندا. یہ ماں باپ یوں کرتے نہیں آیا, نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ, تو میں نے بھی شروع کر دی. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے, وہ اور ضد میں آتا ہے. محبت دو, کل کو تم والدین بنو, باپ بنو, یہ مائیں بنے, بچوں کو عزت دو, محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, بستر پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, کرسی پر کھڑے ہو جاتے, اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ, پھر یوں چومتے, بوسے لیتے, پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چارپائی پر بیٹھاتے, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے, یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں, ان کو عزت دو. یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے. تو یاد رکھنا, گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں, ڈگری سے نہیں, پیسوں سے نہیں, سونے چاندی سے نہیں, اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا. اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا. اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا زندگی برباد. تو میرے عزیزوں, کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے, ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو. میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں. یہ 3 آپ, ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں, اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا. فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, سچ بولے جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ, کسی کو دھوکہ نہ دے, کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت داری سے زندگی گزارے, دیانت داری سے زندگی گزارے, کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا. کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں, میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے. وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا. جریر بن عبداللہ شہزادے تھے, شاہی خاندان کے تھے, یمن کے, گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں. کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں. کہا کر دو. کہا 600 کر دوں. کہا کر دو. پھر تھوڑا پریشان ہونے لگا, بھائی کدی خریدار بھی مول بدایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے, خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے, خریدار کہہ رہے 500 کر دیں, 600 کر دیں, 700 کر دیں, 800 کر دیں. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں, تجھے 500 کڑی گل دا بتایا, کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے, تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھایا؟ یہ میری گھڑی ہے, میں 100 روپے میں بیچوں, 1000 میں بیچوں, اور آپ گاہک ہیں, آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے. میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا, قانون کی پکڑ میں نہیں, چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے, انہوں نے کہا لو, ہو گیا. لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے, ایک ضابطہ قانون, ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں, 800 کا تھا, اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا, سب کی خیر خواہی چاہوں, سب کی خیر خواہی چاہوں. تو میرے عزیزو, دوسری صفت, پہلی سچ بولنا, دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو. میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا, ہم تو چند ایک جانتے ہیں. ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں, الصادق الامین, الصادق الامین, سچائی دیانتداری. یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں, سچائی دیانتداری, الصادق الامین, سچ بولنے والے دیانتدار. اور کہلوایا غیر مسلموں سے, کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے دیانتدار. اگر ہمارے دفتروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, ہمارے اداروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, ہمارے بازاروں میں سچائی دیانتداری آ جائے, میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا, اسے ہم اپنوں نے مارا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے.
تو دو باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری، زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں دیانتداری اور سچائی یہ دو زیور ہیں میرے، نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ تین باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ تین باتیں نہیں تو ہم کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ دو باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ ساتھ ظلم کو ملا۔ اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے تین باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس کی بلندی کے لیے کافی۔ وہ غیر مسلم ہوگا، مسلم ہوگا، کافی اس کے۔ تو بچوں، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، ہماری منزل ہے، ہم بے منزل مسافر نہیں ہیں، ہماری منزل ہے، ہم نے اللہ کو پانا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے راضی کرنا ہے۔ باقی چیزیں اس کے ذیل میں چلتی ہیں، باقی اس کے ذیل میں چلتی ہیں، اس کو اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ تبلیغ کا کام ان کو سیکھنے کی محنت۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ، میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے
اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم